रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे इंतहाई अजीज़ व मोहतरम कुरान से मोहब्बत करने वाले अहबाब, आप सबको फॉर्मली अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई खुशी की बात और मुबारकबाद कि आपका कोर्स मुकम्मल हो गया और अब जो है आपकी आज रिवीजन का पहला हिस्सा हो गया। कल इंशाल्लाह आप दूसरे हिस्से की रिवीजन करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ेंगे आपकी क्विज ओरिएंटेशन की तरफ। और ये इम्तहान आपने ये सोच कर देना है कि आपने दुनिया के तो बहुत से एग्ज़ाम दिए और उसमें कोशिश की और मुकाबला किया। अब ये एग्ज़ाम इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशी और रज़ा की खातिर हम देंगे। तो देख लीजिए आपको कैसा मुकाबला करना है और किस मोहब्बत, शौक और लगन और जज्बे के साथ इसको करना है। अभी पूरा एक हफ्ता मौजूद है तैयारी के लिए। और मैं फिर एक दफ़ा कहूँगा, मेरा बहुत शौक ये है कि आप में से सारे ही लोग ज़्यादा बने, जिस कदर हो सके 90% नंबर लीजिए, क्विज के लिए क्वालिफाई कीजिए, AQT के लिए असिस्टेंट कुरान टीचर बनिए फिर इंशाल्लाह, और हमारे साथ मिल जाइए कुरान पढ़ने पढ़ाने के सफ़र में। हम सब साथी हों, वैसे भी हम साथी हैं इंशाल्लाह। तो आइए, पहले मैं क्विज की ओरिएंटेशन में दो हिस्से होंगे। पहले हिस्से में आपको सिर्फ टेक्निकल बातें, एडमिनिस्ट्रेटिव, दूसरे हिस्से में आपको सारा कोर्स का सिलेबस और एकेडमिक बातें। तो सबसे पहले आपको बता दूं क्विज कितने नंबरों का होगा। आपका ये क्विज होगा जी 90 नंबरों का। कितने? 90 मार्क्स का। तो जरा इसके हिसाब से आपने तैयारी करनी है इंशाल्लाह। और आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। टोटल टाइम हम आपको देंगे, कोई भी आम बंदा जो है ना इसको 60 मिनट में कर सकता है क्विज को, 60 मिनट्स में। हम आपको देंगे 75 मिनट्स और 15 मिनट बोनस भी मौजूद होंगे। अगर किसी को कोई मसला पैदा हो, कोई इशू हो, तो वो टाइम भी अवेल कर सकता है। और आपका टाइम शुरू होगा इंशाल्लाह, जो क्लास का टाइम स्टैंडर्ड होता है 8 बजे, और 8 से लेकर ये चलेगा 9:30 तक। ठीक है, तो ये ज़हन में रख लीजिएगा क्योंकि ये क्विज है, ये 9:30 पे बंद हो जाएगा, इसलिए आपने इसके दरमियान इसको पूरा करना है। कोई जल्दी नहीं करनी, आसानी से आराम से करें। ये बहुत वक्त होता है, वक्त खत्म ही नहीं होता। आप तवज्जो से आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, फिर अगली बात जो है वो ये है कि स्टार्टिंग एंडिंग टाइम मैंने बता दिया। टोटल हमने आपको 75 मिनट्स भी दे दिए। डेट आपको पता है 14 अगस्त। मैं फिर एक दफ़ा दोहरा दूं इसको, बड़ा ख़ास दिन है, मंडे, और वो कमिंग मंडे होगा। और दिन क्या होगा? 14 अगस्त। तो कितना ख़ास दिन अल्लाह ने हमारे लिए चुना है। हमेशा याद रहेगा हमने कि जब हम कुरान सीखने का सफ़र शुरू किया तो 14 अगस्त का दिन था। ठीक है जी? अच्छा जी, आइए आगे बढ़ते हैं। आपने जब अपना क्विज करना है तो उसमें वही नाम जो आप होमवर्क्स में लिखते रहे हैं उन्हीं स्पेलिंग्स के साथ लिखना है, और अपना व्हाट्सएप नंबर भी एहतियात से डालना है, उसमें गलती ना हो, वरना रिजल्ट आगे पीछे हो जाएगा। ख़ास तौर पे अपने फ़ोन को पूरा चार्ज कर लें उस दिन। जो भी डिवाइस है, लैपटॉप है, जो भी टैब है, अपनी बैकअप उसको इतना चार्ज किया हो डिवाइस को कि वो सही इस्तेमाल में आ सके। उसमें स्पेस भी हो, ये खास तौर पे मैं बता रहा हूँ। ऐसे मोबाइल फोन जो बहुत ज्यादा भरे हुए हों और वो सही ना चल रहे हों, वो अक्सर इशू कर देते हैं, स्लो हो जाते हैं, फॉर्म को पूरा अपलोड नहीं करते, फिर आपके ऑप्शन नहीं सही सिलेक्ट होते। इसी तरह आपकी नेट की कनेक्टिविटी उस दिन अच्छी हो। अगर 2 ऑप्शन रख सकें तो बड़ी अच्छी बात है कि आपको नेट का प्रॉब्लम ना आए और आप क्विज अपने वक्त पे कर सकें। अच्छा, क्विज के कुछ सवालात ऐसे होते हैं, खासतौर पे जो लोग मोबाइल पे कर रहे होते हैं, उनके ऑप्शन आगे होते हैं, तो स्क्रॉल कर लें या मोबाइल को यूं पकड़ लें। तो लैंडस्केप फॉर्म को भी ऑन करें ताकि आपको पूरा क्विज, पूरा सवाल नजर आए और कुछ मिस ना हो जाए, कुछ रह ना जाए। जितनी भी टच स्क्रीन डिवाइसेज है ना, जिस पर टच करते हैं, जैसे मोबाइल होते हैं, ये स्मार्टफोन, उस पर आप इसको टच करके बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ने में मसला हो रहा है, खासतौर पे जो लोग मोबाइल पे करेंगे, लैपटॉप पे तो इशू नहीं होता, डेस्कटॉप पे जैसे मेरे सामने लैपटॉप है, लेकिन मोबाइल पे इशू होता है, तो आप उसको टच करके जूम आउट, जूम इन कर सकते हैं, बड़ा छोटा करके ज़बर ज़ेर पेज को देख सकते हैं ताकि गलती ना हो। जब आप अपना पूरा क्विज करके सबमिट करवा दें
تو اسی وقت نیچے اپنا سکور بھی دیکھ لیں اور اس کی ایک اسکرین شاٹ بھی لے لیں، اپنے پاس محفوظ کر لیں کہ آپ نے کوئز کر لیا ہے، پاس ہو گیا۔ اگر دل چاہے تو میرے ساتھ بھی شیئر کیجیے رزلٹ، مجھے بھی خوشی ہوگی آپ کے نمبر دیکھ کر۔ اور آخری بات اس سلائیڈ کے حوالے سے پھر آگے دوسری باتیں کریں گے، وہ یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ یہ کوئز جو ہے نا، میں تو آپ کے پاس آپ کے گھر آ کے آپ کو نہیں دیکھ سکتا کہ آپ کوئز کیسے کر رہے ہیں، لیکن اللہ ہم سب کو دیکھ رہا ہے۔ یہ کوئز ہے، یہ ہوم ورک نہیں ہے، اس کے لیے آپ کسی سے مدد نہیں لے سکتے، نہ کسی سے پوچھ سکتے ہیں، نہ کتاب کھول سکتے ہیں، نہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو آپ ایگزام کی طرح کریں گے، پیپر کی طرح، ٹھیک ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے ہمیں انشاءاللہ۔ دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں، یہ آپ کی سیلف اسیسمنٹ ہے کہ میں نے کتنی تیاری کی، کتنا پڑھا۔ ہم نے دنیا کا تو کوئی چلے ایک سرٹیفکیٹ ایک وہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ملے گا، لیکن اصل دیکھنے والا اللہ ہے۔ تو ہم اللہ کو دکھا رہے ہیں، مجھے تو آپ نہیں دکھا رہے کہ میں نے نمبر کتنے لیے، لہٰذا اپنی سیلف اسیسمنٹ کیجیے، کلوز بک رکھیے تاکہ آپ اس کو اچھا سے انجوائے کر سکیں۔ اب کوئز آئے گا کہاں سے؟ پورا سلیبس سبق نمبر 1 سے لے کے 20 تک جتنا آپ نے پڑھا ہے سارے میں سے کوئز آ سکتا ہے۔ اس کے جنرل کانٹینٹ کویسچن بھی اس میں ہوتے ہیں جو ہم نے آپ کو پڑھائے ہیں۔ کسی سورہ کا خلاصہ آپ کو بتایا گیا تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اس کا خلاصہ کیا ہے۔ صبر کی کتنی قسمیں ہیں؟ ذرا آپ میں سے کوئی بتائے مجھے ابھی کتنی پڑھی ہیں آپ نے اس کورس میں؟ جی کسی کو نہیں یاد؟ 7 پڑھی ہے۔ کتنی؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتایا نا۔ صبر کی آپ نے 3 قسمیں پڑھی، صبر کی آپ نے قسمیں پڑھی ہیں، ٹھیک ہے؟ اسم فعل حرف سمجھی آپ پوچھ رہے ہیں صورتیں کتنی پڑھی ہیں؟ سوری نہیں سسٹر، میں صبر کی بات کر رہا ہوں جسے کہتے ہیں پیشنس۔ میں اسم کی قسمیں نہیں کہہ رہا، سوری کلمے کی قسمیں نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جنرل کانٹینٹ کویسچن بھی آپ کو آ سکتے ہیں، تو وہ والے سوالات کے آپ کو جوابات بھی آنے چاہیے۔ آپشن تو دیے ہوں گے، ظاہر ہے آپ اسی آپشن میں سے دیکھیں گے کہ رائٹ آپشن کون سا ہے، ٹھیک ہے؟ سو جنرل کانٹینٹ کویسچنس، پھر عربک ٹو عربک آپ کو ہم نے بہت کچھ پڑھایا ہے، حل تنصرو اور سوالات، اور آپ جواب کیا کہتے تھے، نعم انصرو، تو وہ عربی کے اندر ہی جواب نیچے آپشن دیے ہوں گے۔ جو رائٹ آنسر ہے غور سے دیکھ کر سوچ کر، اگر واحد ہے تو واحد میں جواب، جمع ہے تو جمع میں، تو آپ نے دیکھ کر جواب دینا ہے۔ تو اگر میں آپ سے پوچھوں حل تدربونی تو کیا جواب دیں گے آپ؟ کوئی ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائے۔ جی سسٹر انم بتائیے۔ نعم ادربکا۔ اچھا اس کا مطلب آپ ہی نے مجھے مارا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ویسے لا بھی کہہ سکتے ہیں نا آپ، لا ادربکا۔ ہاں بہرحال وہ یہ یاد رکھیں سب لوگ کہ ہم نے وہاں پہ بھی آپ کو پریکٹس کے لیے نام یا لا لکھا ہوا ہے، تو سوال میں دیکھ لیجیے گا کیا لکھا ہوا ہے، ہاں میں جواب دینا ہے، نہ میں جواب دینا ہے، آپشنز کو دیکھ کے سوچ سمجھ کر جواب دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو ماشاءاللہ ہماری سسٹر نے بالکل صحیح بہترین جواب دیا، اس سے پتہ چل رہا ہے ان کی بڑی اچھی تیاری ہے۔ عربک ٹو اردو، بعض اوقات عربی کے آپ کو جو ہم نے قرآن کی آیات پڑھی ہیں، صورتیں پڑھی ہیں، ٹکڑے پڑھے ہیں، وہ لکھی ہوگی، نیچے اردو لکھی ہوگی، ورڈز لکھے ہوں گے، سینٹینسز، آپ نے غور سے سوچ سمجھ کر ٹکڑے کر کے کون سا ترجمہ ان میں سے ٹھیک ہے وہ والا سلیکٹ کرنا۔ اردو ٹو عربک اسی طرح اردو دی ہوئی ہے، اس کی عربی کرنی ہے، تو بعض اوقات پلیز یاد رکھیں وہ اور تم، اس سے فرق پڑتا ہے۔ آپ سوچتے نہیں، آپ کہتے ہیں اچھا وہ بھی لکھا ہوا ہے تو وہ تم والا سیگا لگا دیا، نہیں، کام خراب ہو جائے گا، نمبر آپ کے کم ہو جائیں گے، تو یہ سوچ کر کرنا ہے۔ پھر ہم نے الحمدللہ بہت سے ٹیبلز پڑھ لیے، ٹیبلز کی بڑی اچھی پریکٹس بھی کر لی۔ اب میں آپ میں سے کسی سے بھی کہوں گا آپ فوری بولیں گے ضرب ضرب ضربت ضربت ضربتم ضربنا یضرب یضربون تضرب اضرب تضربون نضرب اضرب اضربوا لا تضرب لا تضربوا ضربت، سارا آپ کو آتا ہے نا، ہی تضرب سب آتا ہے آپ کو۔ تو سوچ کر جب آپ کو پوچھا جائے، اسی طرح اگر آپ سے روٹ لیٹرز پوچھ لیے جائیں مادے کے حروف، تو مجھے یہ بتائیں اگر میں آپ سب کے سامنے بولوں تجعلو، تجعلو
تو اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں, مادے کے حروف کیا ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے کوئی بتایا آپ نے. جعلو لکھا ہوا ہے, اس کے مادے کے حروف کیا ہیں؟ آج سارا سسٹر انم بتائیں گے, چلے ابھی پوچھ لیتے. سسٹر ماریا آپ بتا دیں. جیم آئین لام. ویری گڈ. اصل میں آپ کو پاس کوئی بھی سیگا آ جائے, کسی بھی اس کا, امر سے آ جائے, مضارع سے آ جائے, ماضی سے, آپ اس کو پہلے ٹریس بیک کریں گے, شروع میں جائیں گے پہلے والا سب سے. تو سب سے پہلے والا جو آپ نے دیکھا وہ کیا تھا؟ جعلا. تو جیم آئین لام اس میں آ رہے ہیں, یہ تینوں اس کے. تو ہر فعل جو ہم نے QC1 میں پڑھے ہیں اس کے یہی بنیادی طور پر اس کے مادے کے حروف ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پارٹس آف ورڈز میں پہلے بھی آپ سے بات کر لی, آپ کو اچھے سے کرنے آنے چاہیے. وَبِحَمْدِكَ, مجھے بتائیں کتنے ٹکڑے ہیں؟ جی سسٹر ساجدہ آپ بتائیں گی. ماشاءاللہ آپ کی ورک بک بھی آ گئی ہیں, بڑی اچھی اچھی. سسٹر ساجدہ نے کیا تو مجھے یاد آ گیا, ان کی بھی آ گئی ہے. سر 4 ہے جی وَبِحَمْدِكَ. کون کون سوری سر, میں پوچھ رہا ہوں کون کون سے سسٹر؟ وَبِحَمْدِكَ. وا بی ہم اور کا. بالکل صحیح ہے. تو اس لیے آپ نے دیکھ کر نیچے دیے ہوں گے ٹکڑے, کون سے صحیح ہیں یہ آپ نے دیکھ کر کرنا ہے کہ آپشن کون سا ٹھیک ہے. اسی طرح اسم, فعل اور حرف کو آپ کو ہم نے بار بار دہرایا, آپ کے ساتھ جگہ جگہ آپ کو بتایا یہ اسم ہے, یہ فعل ہے, یہ حرف ہے. تو جب کوئی بھی لفظ آ جائے آپ نے فوری وہاں پہ بتانا ہے کہ یہ کیا ہے. اگر میں آپ کے سامنے بولوں عبادہ, تو مجھے بتائیں اسم ہے, فعل ہے, حرف ہے؟ اسم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے. اور اگر میں آپ کے سامنے بولوں یفعلو, بتائیں لا امر الف والا لا حرف ہے. یہ حرف ہے. عربی میں جو بھی چیز اسم اور فعل نہیں ہے وہ حرف ہے. ٹھیک ہے جی, چلیں. پھر آپ نے سنگولر اور پلورل بھی پڑھے ہیں, تو مجھے بتائیں ملائکہ کا سنگولر کیا پڑھا ہے آپ لوگوں نے؟ ملک. ملک. یہ ذرا مشکل تھا لیکن ہماری بہن نے بتا دیا. تو آپ پلورل سنگولر جو بھی ہم نے آپ کو کروائے ہیں, سالم والے بھی مکسر والے, تو وہ آپ کو آنے چاہیے. ٹھیک ہے, وہ آپ سے پوچھے جائیں گے. اور آخری اور جو مشکل سوال ہے جس پہ اکثر لوگ اپنے نمبر جو ہے نا لوز کرتے ہیں, وہ آپ نے خیال سے کرنا ہے, وہ ہوتا ہے آڈ ون آؤٹ. آپ کو 3 یا 4 آپشن دیے جائیں گے, اس میں سے پوچھا جائے گا آڈ ون آؤٹ کہ جو ذرا مختلف ہے اس کو الگ کر دیں. اچھا, اس کا پیٹرن یہ ہوتا ہے, ایک تو سوال کو غور سے پڑھ لینا ہے آپ نے پہلے. اس کا پیٹرن یہ ہوتا ہے, پہلے آپ نے چیک کرنا ہے اسم فعل حرف پر, اگر ان پر نہیں ہے پھر آپ نے چیک کرنا ہے واحد جمع, اگر ان پر بھی نہیں ہے پھر آپ نے جمع کرنا ہے, چیک کرنا ہے مذکر مؤنث پہ. مثال آپ کو دیتا ہوں, آپ مجھے جواب دیجیے گا. اگر میں آپ سے کہوں, اگر میں آپ کے سامنے بولوں فتح, فتحت, 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 تو مجھے بتائیں ان میں سے آڈ ون آؤٹ کون سا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں پھر پوچھوں گا. جی تو اس دفعہ جو ہے سسٹر خالدہ سے پوچھ لیتے ہیں. جی سسٹر خالدہ کون سا ہے؟ فتحت سر. فتحت, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ سر مؤنث ہے, باقی مؤنث 3 ہے. جو ہیں وہ مذکر ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. دیکھیں اب یہ ہماری بہن نے, اب آپ اگر اشاروں سے چیک کریں نا, فتح مذکر تھا, فتحت, فتحتا, فتحت مذکر تھے, فتحت مؤنث تھا. اب یہ سارے کے سارے فعل تھے, تو اسم فعل حرف پہ الگ نہیں ہونے تھے, سارے ہی واحد تھے, تو اس پر بھی نہیں ہونا تھا. تو کس پر ہوا؟ مؤنث نکل آئی. ٹھیک ہے, چلے اب میں آپ سے ایک اور پوچھتا ہوں. اگر میں آپ کے سامنے بولوں ہوا, ہیا, انتا, تو حاضا,
تو اب بتائیں کیا الگ کریں گے آپ اس میں سے؟ हुआ, हिया, अंता और चौथा क्या बोला सर? हाजा सर हाजा इलादा है نہیں हाजा कैसे करेंगे, फिर सोच कर बताएं। हिया, हिया अलग है, हिया, ये सारे ही हिया इसम हैं, मुअन्नस है। सारे हिया। ज़माइर हैं, हिया मुअन्नस है, वो अलग हो जाएगा। अगर मैं आपके सामने रखूं हुआ, हम, अंता, अना, अब बताएं। हम, हम क्यों किया आपने हम को अलग? हम जमा है, सर वो जमा जमा है है, बाकी प्लूरल है। वाहिद है। अच्छा ठीक है, फिर गौर से सुने। अगर मैं आपके सामने रखूं जस्ट अ मिनट, लेट मी थिंक ऑफ एन एग्जांपल। मैं चाह रहा हूं ताकि तीसरा एलिमेंट भी आपका क्लियर हो जाए, और वो ये है कि मैं अगर आपके सामने रखूं हुआ, फतहा, फतहतु, फतहता, अब किसको अलग करेंगे? सर हुआ, हुआ आपको क्यों अलग किया आप लोगों ने? हुआ सर। सर वो इसम है और बाकी फेल है। एक्सीलेंट, हुआ अकेला जी। इसमें इसम, बाकी सारे फेल हैं। अगर मैं बोलूं, अगर मैं आपके सामने रखूं नस्र, नसरू, नसर तुम, नसरना, नस्र नस्र क्योंकि वो मजदर है। इसको अलग कर रहे हैं आप लोग, वजह भी बताए ना साथ। सिस्टर साजिदा सर आप बता आवाज दें। कट रही है, कोई इसम है समझ और सर नहीं ये आ रहा। बाकी मस्तर सारे है सर फेल मस्तर है। है इसलिए ये वो मस्तर है और मजदर है, मस्तर इसमें मजदर है। होता है, सारे जो हैं वो फेल हैं। बहुत खूब। और अगर मैं आपके सामने रखूं इंदा, इंदा और फी और इला और अला, अब बताएं किसको अलग करेंगे? जी इन्ना, इन्ना, नहीं, इल्ला तो मैंने बोला ही नहीं है, मैंने बोला इला, अला, इंदा और फी। सर फी है। नहीं जी, जरा गौर से सुनिए सारे, देखें ये इनमें से 3 हरूफ हैं, फी, इला और अला, ठीक है। और इंदा जो है ना, इंदा इंदा। भी आपको भी बताया गया था कि इंदा इस्म है, ये हर्फ की तरह काम करता है। मा और इंदा को आपको मैंने बताया था क्लियरली कि ये जो मा है और इंदा, ये दोनों जो हैं ये इस्म होते हैं, हरफों की तरह काम करते हैं। ये बात आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है, ठीक है जी। तो ये चंद बातें थी जी आपके क्विज के हवाले से, जो आपने अपने जहन में रखनी है। अच्छा सा क्विज करना है, तैयारी से, परेशान नहीं होना, अच्छे नंबर लेने हैं इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस क्विज को करते हुए आपका रहनुमा और मावन मददगार हो, कि उससे बेहतर कोई मददगार नहीं हो सकता। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत गुड लक। अब आप जो भी सवालात पूछना चाहें क्विज के हवाले से वो आप पूछ सकते हैं। उसी तरह तरीका आपको पता है, आप हाथ खड़ा करके जो भी आपका सवाल होगा आप पूछेंगे और फिर इंशाल्लाह हम इस पर बात करेंगे। चलें, आपकी बारी है पूछने की। जी, और अगर किसी को बड़ा अच्छा कोई तरीका आता है याद करने का, तैयारी का, तो वो भी शेयर कर सकता है दूसरों के साथ कि मैं ऐसे पढ़ रही हूँ या ऐसे पढ़ रहा हूँ। ये सिस्टम मारिया फरमाइए। जी सर, मुझे ये पूछना है कि जैसे हमने यसरना के हम 2 टुकड़े नहीं करते हैं, जी लेकिन हमने खैर हुकुम के तो किए 2 टुकड़े, उसमें भी आखिर में आ रहा था ज़मीर, तो जी, ये समझा दीजिएगा जरा दोबारा। वेरी गुड। अच्छा मुझे बताएं, यसरना में कौन सा ज़मीर आ रहा है? ना, नहीं सिस्टर, वो ना ज़मीर का नहीं है, वो फेल का है, सब्जेक्ट, क्योंकि वो उसी तरह है जैसे नसर ना, ठीक है। तो ये जी ना जो होता है, ये ज़मीर का लगकर नहीं आ रहा है, इसी
کہتے ہیں اس کے ٹکڑے نہیں ہوتے، یہ تو فعل کا ہے. ہم نے تو ایز اے سبجیکٹ، جو فعل کے اندر سبجیکٹ موجود ہوتا ہے نا، جی ٹھیک جی ہے، تو یہ وہ سبجیکٹ موجود ہے، یہ الگ سے ضمیر نہیں ہے. اور جو آپ نے دوسری مثال دی خیرکم، تو اس میں خیر دیکھیں الگ لفظ ہے، وہ اسم ہے، اور کم جو ہے یہ ضمائر میں سے آیا ہے، تو اس لیے اس کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں. اور علمہ کے ساتھ بھی یہی ایکسپلینیشن لگے گی کہ کس اس کے میں تو ساتھ؟ 2 ٹکڑے، علمہ میں تو 2 ٹکڑے ہیں نا، جیسے ہو الگ ایک ضمیر ہے. ہاں سسٹر اس میں بھی دیکھیں، علامہ جو ہے، علامہ وہ الگ سے فعل ہے، اور ہو الگ سے آ کے ضمیر کا لگا اس کے ساتھ، کیونکہ علامہ ہو ایز اے فعل کہیں بھی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، کسی بھی ٹیبل میں آپ نے آج تک کوئی ایسا فعل نہیں پڑھا نا کہ جو بنتا ہو ناصرہ ہو. اگر ہم ناصرو ہو بنائیں گے بھی تو وہ پھر ناصرہ اور ہو الگ بنے گا. ٹھیک ہے جی شکریہ. جی، بہت اچھے سوال تھے سسٹر کے. اچھا سوال پوچھیے تاکہ کلیئرٹی ہو جائے. اور کسی کا سوال ہے فرمائیے. جی ٹھیک ہو گیا میرا خیال ہے سوالات. سر ایک چیز وہ سلی کا ذرا کر دیجیے گا ذرا، دونوں میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ جی سلی کو سلی کے بعد ہے ایک ہوتا ہے نماز پڑھنے کے حساب سے، اور ایک درود پیج، تو آپ نے اس جی پہ جی کوئی فرق بتایا تھا، وہ ذرا پلیز ایک دفعہ پھر کر دیجیے گا. دیکھیں سسٹر، اس کی مثالیں یاد رکھ لیا کریں نا، پھر نہیں بھولے گا. ایک ہے سلی لی، تو یہ حرف جر لگا لی کا اس کے ساتھ، کہ نماز پڑھ کسی کے لیے تو وہ ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، تو یہاں مانا آئے گا نماز پڑھ. اور جو آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں نماز کے اندر، اللہم صلی علی محمد، عین والا علی جو ہے، تو اس میں صلی علی لگا، تو اس کا مطلب ہوگا درود بھیج یا رحمت بھیج. تو یہ حرف جر بدلنے سے اس کا معنی بدل گیا. گڈ کوشچن. اور کوئی ہے فرمائیے سسٹر ماریا، کوئی اور سوال ہے؟ جی میرا خیال ہے سوالات کا سلسلہ تمام ہوا. تو ایک دفعہ پھر آپ سب کو بہت مبارکباد اور بہت دعائیں کہ آپ بہترین پیپر دیں، بڑے اچھے نمبر لیں. اور آمین. اپنی دعاؤں کے اندر جو ہے اس پوری ٹیم کو، کل غالباً ہمارا آپ کے ساتھ جو ہے فیس ٹو فیس آخری کلاس ہوگی، تو یہ جو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی دعاؤں میں یہ سارے احباب، آج آپ نے غور کیا ہماری سسٹر حفصہ آئیں، یہ بھی پہلے پڑھ کے جا چکی ہیں اور وہ والنٹیریلی آ کے ریویژن کرواتی ہیں. ہماری سسٹر عفت آئیں، انہوں نے آپ کے سامنے ریویژن کروائی. بردر ہائی ہمیشہ سے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. آج الحمدللہ ہمارے ساتھ بردر اجاز بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ سب وہ لوگ ہیں جو آپس میں قرآن کی نسبت سے جڑے ہیں. یہ قرآن کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور ہی فیملی بنا دیا، جو صرف اور صرف اللہ کی ذات کی خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں. اور اللہ سے بڑی امید ہے، انشاءاللہ کبھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محبت کے بدلے میں ہمارے ساتھ اچھا معاملہ فرمائیں گے. تو آپ سب بھی قرآن کے ساتھ اور قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ جڑ جائیے اور ایک خاندان بن جائیے، تاکہ انشاءاللہ یہ کارواں اور یہ سلسلہ بڑا ہوتا جائے اور بڑھتا جائے، اور پھر انشاءاللہ پوری امت کے لیے جو ہے قرآن سمجھانے والے میسر آ جائیں. ان سب احباب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اپنے ملک کو بھی اللہم انا نسألک ان تحفظ بلدنا من کل سوء من کل شر. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے، پھیلانے، یاد کرنے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.